آپ کو بتائیں کراچی میں ٹینکر سے ہلاکتوں پر متحدہ کا سخت رد عمل۔ MQM کے سربراہ خالد بقول صدیقی نے کہا کہ کراچی شہر کو پرانے حالات کی طرف سے ہرگز نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر کوئی ٹینکر ڈرائیور نشے میں یا بغیر لائسنس گاڑی چلا رہا ہے تو حکومت ذمہ دار ہے۔ ایسے ٹینکر سے ہونے والی ہلاکت قطع خطا نہیں، قتل عمد ہے۔ ان ڈمپرز کو شہر کے اندر آنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ سندھ میں سسٹم سیاسی سسٹم سے بڑا ہے، اسے کون چلا رہا ہے؟ سائل کے حل کے لیے ANP کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے۔ ANP کے سربراہ شاہی سید نے کہا کسی کو کراچی کے حالات خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حادثات بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑیاں جلائی جائیں۔ کراچی کا مسئلہ لسانی نہیں انتظامی ہے، اسے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ کچھ سال پہلے کراچی میں حالات بدتر تھے۔ کراچی کو قومیت، زبان اور مسلک کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا۔ کراچی میں نظریاتی اختلاف کو دہشت گردی کے ذریعے دبایا گیا۔ کراچی میں لوگوں کو شناخت کر کے مارا جاتا تھا۔ جنہوں نے 90 کا کراچی دیکھا وہ آج کے کراچی کی قدر کرتے ہیں۔ کراچی میں سیاسی مخالفین کو اغوا کر کے ان کے جسم میں ڈرل مشین کے سوراخ کیے گئے۔ کراچی میں جو دہشت گردی ہوئی وہ دنیا کے کم ممالک میں ہوئی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی شہادتیں نظریاتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ لاشوں پر سیاسی کھیل ختم کیا جائے۔ کراچی کے کتنے نوجوان سیاست کی بھیڑ چڑھ گئے۔ ڈمپر حادثات کے نتیجے میں بہت سی جانیں جا چکی ہیں۔ کسی بھی جان کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا شکریہ، میرے خط پر نوٹس لیا۔ لواحقین کو انصاف ملے گا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں نیو کراچی میں ڈمپر اور ٹینکر جلانے سے متعلق سماعت ہوئی۔ عدالت نے گرفتار 4 ملزمان جن میں سید فردین، محمد منیب، محمد فہد اور محمد معاذ صدیقی شامل ہیں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ملزمان کے خلاف نیو کراچی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمان پر ڈمپر اور ٹینکر کو نظریات کرنے کا الزام ہے۔ کشمور میں دریائے سندھ سے نکالے جانے والے 6 متنازع کینالز کے خلاف وکلاء برادری سراپا احتجاج ہے۔ وکلاء کا عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کر کے شدید احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ اس وقت دریائے سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے، جبکہ حکومت غیر قانونی طور پر 6 متنازع کینالز کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 55% تک کم ہو چکی، لیکن اس کے باوجود نہریں نکالنا سندھ کے حصے کا پانی چھیننے کے مترادف ہے۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے پانی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ سندھ کے کسی بھی دریا پر کینال بنانے کی اجازت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پانی ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو کہتے ہیں وفاقی حکومت کو بارہا اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری سندھ کا موقف واضح کر چکے۔ اب تک 1 انچ کا کام بھی سندھ کینال منصوبے پر نہیں ہوا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی راستے میں کھڑی ہے۔ ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے وفاقی حکومت سے نکلنے میں، لیکن اپوزیشن کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کینالز کے معاملے پر سازش رچا کر پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام کے ساتھ کینال نامنظور نعرے بھی لگائے۔ کہا دریاؤں کے مالک آپ سب لوگ ہیں جو ان سے پانی پیتے ہیں۔ کینالز کے معاملے پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ نہروں کے معاملے پر صدر زرداری نے سندھ کے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا یا ان کی یادداشت جواب دے گئی۔ پیپلز پارٹی دونوں باتوں میں سے ایک کو تسلیم کرے، دونوں کی ایک ساتھ تردید ممکن نہیں۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا اگر آصف زرداری کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو وہ اعلیٰ ترین عہدے پر کیوں براجمان ہیں؟ فوری مستعفی ہوں۔ پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر صرف ووٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہروں کی منظوری خود صدر زرداری نے دی، اب ان کی منظوری اور بلاول بھٹو کی مخالفت سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا میڈیا سے کہنا ہے کہ دریائے سندھ سے کینالز کسی صورت نہیں نکلنے دی جائیں گی۔ یہ معاملہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ تمام جماعتوں کو اس کی مخالفت کرنا ہے۔ سانگڑ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس بار سردی، برفباری اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے نہروں میں بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ گزشتہ برس کی وافر گندم تاحال موجود ہے، اس لیے سندھ حکومت اس بار خریداری نہیں کر رہی۔ وفاقی ادارے پاسکو کو چاہیے کہ وہ گندم کی خریداری کرے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ پشاور، نوشہرہ، اٹک، سوات، مردان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، مہمد، شب قدر اور خیبر پختونخوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ ٹیکسلا، پھالیا، چکوال، کلورکوٹ، ہزرو، سرگودا، حسن ابدال، میاں والی، تلہ گنگ، مظفر آباد، ڈوڈیال، جہلم، پنڈ دادن خان اور کوہستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر
شمال مغرب میں تھا. تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہوئی. لاہور میں سرکاری اسپتالوں کے نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز اور نرسز کے احتجاج کو آج چھٹا روز ہے. چیرنگ کراس پر مظاہرین نے علامتی جنازہ نکال کر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت پنجاب پر دباؤ بڑھا دیا ہے. ڈاکٹرز اور نرسز کا کہنا ہے کہ وہ نجکاری کے فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور اپنی اگلی حکمت عملی کے تحت احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی ناصر سے جو اس وقت چیرنگ کراس پر موجود ہیں. جی علی ناصر. جی بالکل، میں اس وقت لاہور چیرنگ کراس موجود ہوں، جہاں پر جو ڈاکٹرز، نرسز اور محکمہ ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے ملازمین ہیں جن کی جانب سے آج بھی دھرنا دیا جا رہا ہے اور چھٹا روز ہو چکا ہے. مسلسل یہ دھرنا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک علامتی جنازہ نکالا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر. یہ علامتی جنازہ صرف اس لیے نکالا ہے کیونکہ جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سر کے اوپر کفن باندھ کر آئے ہوئے ہیں. اگر حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا گیا تو ہم اس طریقے سے پروٹیسٹ کریں گے، علامتی جنازہ لے جائیں گے، روڈ کے اوپر ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کریں گے. یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا اگر حکومت کسی قسم کی کوئی مطالبات نہیں مانتی. مزید یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے یہ علامتی جنازے کے حوالے سے؟ یہ جو ہمارا نجکاری کا بل 2025 پاس ہوا ہے اس کے نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ ہمارا جو اس ٹائم کا پروٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ نجکاری بل 2025 پہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور یہ ہم نے علامتی بیانیہ دیا ہے. اگر ہمارا بل نجکاری والا واپس نہیں لیا جاتا تو اسی طرح ہم اس کو جاری رکھیں گے. ہمارا مطالبہ سنا جائے اور ایک ہی مطالبہ، کوئی زیادہ مطالبے نہیں ہے. ہمارا حق ہمیں دیا جائے اور ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے. اچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کون سا شہر آپ کا اور گھر سے نکلے ہوئے کتنا دن ہو چکے؟ یہاں پر تو میرا خیال ہے احتجاج کو چھٹا دن ہو گیا ہوا ہے. اس کے بارے سے بتا دیں کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگر حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آتا بات کرنے کے لیے؟ کیا آپ اگلا سٹیپ اٹھائیں؟ ڈسٹرکٹ بہاولپور سے اور میرا یہ آل پنجاب میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میں اکیلی نہیں ہوں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور پورا آج ایک ہی ہفتہ ہو گیا ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر ہمارا کوئی بھی احتجاج نہیں سنے گا یا ہمارا ساتھ نہیں دے گا گورنمنٹ کی طرف سے تو انشاءاللہ یہ جنازہ جو ہے نجکاری کا پورے ہم لاہور میں گھمائیں گے. جیسا کہ آپ نے خواتین کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، یہ جو علامتی جنازہ ہے ہم یہ پورے لاہور کے اندر گھمائیں گے.